بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوں۔ اللہم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم اللہم آمین۔ مجھے امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ ہم چلتے اپنی شہر رمضان، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ رمضان اور عمرہ، یعنی رمضان والعمرہ۔ پیج نمبر انشاءاللہ اس کا جو ہے 33 ہے، آپ سب انشاءاللہ نکال لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گھر کی زیارت ہم سب کے دل کی تمنا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہماری تمنا کو پورا کرے۔ حج اور عمرے کے لیے ہر مومن کا دل تڑپتا ہے۔ رمضان میں جہاں دیگر عبادات کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، وہاں عمرے کا ثواب بھی حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جو کہ ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آئے تو آپ نے ام سنان انصاری رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا کہ کیا ما منعکی من الحج، تم حج کرنے نہیں گئیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں کے باب، یعنی ان کے خاوند کے پاس 2 اونٹ پانی پلانے کے تھے، ایک پر تو وہ خود حج پر چلے گئے اور دوسرا ہماری زمین سیراب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو توفیق دے تو انشاءاللہ آپ اپنے دل کی تمنا رکھیے اور اپنی تڑپ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب میں عمرہ کے لیے جاؤں تو مجھے ضرور رمضان میں توفیق دے دے، تاکہ آپ جو ثواب بتایا گیا نا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر یا اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، تو اس اجر و ثواب کو پا سکے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمناؤں کو پورا کریں۔ نیت کر لیں انشاءاللہ، جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ربی ہوگا، اللہ تعالیٰ کن فیکون کہیں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، ورنہ یہ کہ نیت کا اجر ملتا جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے، فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کی مانند ہے۔ تو یاد رہی کہ رمضان میں عمرہ کرنا اجر کے اعتبار سے حج کے برابر، لیکن اس کے ادا کرنے سے فرض حج ساقط نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب ثواب تو ہے حج کے برابر اور آپ کہیں کہ آپ کا حج ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ حج جو ہے وہ اپنی جگہ آپ کو ادا کرنا ہوگا جب ساری فرضیت آپ پر یا مجھ پر ثابت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے تڑپ کے رمضان کی گھڑیوں میں توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج پر لے کر جائے، عمرے پہ لے کر جائے، اور اسپیشلی رمضان میں عمرے پہ لے کے جائے، اللہم آمین۔ اب جو کرنے کے کام ہے کیا استطاعت اور اللہ کی توفیق مل جائے تو عمرے کے لیے جائیں۔ اب دیکھیے اللہ کی توفیق ہی سے ساری نیک کام انجام پاتے ہیں، اور استطاعت ہو یعنی کہ سارے اسباب آپ کے پاس ہو نا، جانے کا خرچہ بھی ہو، محرم کی شرط بھی ہو، ساتھ ساتھ سارا جیسے راستہ بھی پرامن ہو، کوئی ایسی
ایسی ناگہانی آفت نہ آئی ہو، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اگر مل جائیں گی اور اللہ کی توفیق مل جائے تو پھر آپ عمرے میں جانے پر دیر نہ کریں۔ پھر یہ کہ کمزوری، بیماری یا کسی وجہ سے جانا ممکن نہ ہو اور استطاعت رکھتے ہوں تو کسی اور کو عمرہ کروا دیں۔ یہ کتنا اچھا بتا دیا نا کہ اگر آپ کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے، بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی کمزوری کی وجہ سے آپ خود تو نہیں جا سکتے، لیکن آپ کو کیونکہ یہ اجر چاہیے تو آپ اپنی جگہ کسی اور کو بھیج کے الحمدللہ عمرہ کروا لیں، یعنی مراد دے کہ کسی اور کو عمرے پہ بھیج دیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو کسی کے اجر میں کمی نہیں کرتا۔ کتنے لوگ ہیں جو جانا چاہتے ہیں نا، لیکن مالی اسباب نہیں ہوتے، حالات نہیں ہوتے، ایسے موقع پر وہ بہنیں جو کسی بھی وجہ سے نہیں جا سکتی اور مالدار ہیں، اللہ نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے، تو اس کار خیر میں بھی پیسہ لگائیے۔ پھر یہ کہ اگر عمرہ نصیب ہو جائے تو اس وقت کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں گزاریں، یعنی کہ وہ جو حرم کا ماحول ہے نا، سبحان اللہ، وہاں جا کے جو اللہ کی یاد آتی ہے اور جو منظر ہوتا ہے، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، اللہ اکبر اللہ اکبر، انسان صرف یہی کہہ سکتا ہے اللہ سب سے بڑا، بس اور کچھ بھی نہیں نکلتا۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا آپ کریں تو کیا کریں۔ آپ کا وہاں بیٹھنا ہی باعث برکت ہو جاتا ہے، وہ جگہ، وہ جو شہر ہے وہ بابرکت ہے نا۔ بس اللہ سے تڑپ کے دعا مانگے جب کبھی جائیں تو، جب ہم اس وقت کو جب استعمال کر ہی رہے مسجد میں جانے کے لیے، حرم میں جانے کے لیے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لی کر جائے، اور اللہ تعالیٰ میں ایسی عبادت کی وہاں پہ توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوں۔ اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ ہم موو آن ہو جائیں گے اپنے جس نمبر 25 پر، اور انشاءاللہ لاسٹ کلاس میں جو ہم نے دیکھا تھا 24 جس کے اینڈ میں، کہ اللہ تعالیٰ کا جو عدل ہے وہ کامل ہے نا، جس کی وجہ سے قیامت کے دن کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور 25 پارے کے شروع میں قیامت کے واقع ہونے کی تاریخ کا علم بتا دیا کہ قیامت کا جو واقع ہونے کا جو ٹائم ہے صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ لوگ خرید و فروخت اور ذاتی جو دلچسپیاں ہوتی ہیں، جو ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں نا، اس میں منہمک ہوں گے کہ اچانک سے کیا ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس دن اللہ مشرکوں سے سوال کرے گا کہ کہاں گئے میرے وہ شریک جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ انتہائی ندامت کے ساتھ جواب دیں گے کہ آج ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا فرد نہیں جو تیرے لیے شریک کا اقرار کرتا ہو، مراد ہے کہ جو تیرے ساتھ شرک کا اقرار کرتا ہو۔ تیرے ساتھ تو کوئی شریک ہونے کا اقرار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو قیامت کا دن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے مشرکوں سے سوال کریں گے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچا لے۔ آج جن کا نام لے لے کر لوگ دم بھرتے ہیں نا، اور ان کو اپنا جیسے کہا جائے خیر خواہ، اور ان کو اپنا جیسے کہا جائے سب کچھ سمجھتے ہیں، تو دیکھیے کل تو کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا۔ آج تو کوئی بھی یا کل تو کوئی بھی فرد نہیں ہوگا جو اللہ کے ساتھ شرکت کا جیسے کہا جائے اقرار کرے نا۔ اسی لیے دیکھیے سورت کے اینڈ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ بس کائنات میں اور خود انسان کی ذات کے اندر جو راز ہیں ان کے بارے میں انہیں بتائے گا، انہیں مطلع فرمائے گا، اور یہ راز جب کھلیں گے تو ہر کوئی ہر کوئی یہ بات جان لے گا کہ یہ کتاب کیا ہے، برحق ہے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ دیکھیں کتنا سچا تھا نا۔ اب دیکھیے گزشتہ 1400 سال سے اس وعدے کا کیسے اللہ تعالیٰ کیسے یہ وعدہ فلفل ہو رہا ہے نا۔ کائنات اور انسان کے بارے میں ایسے ایسے انکشافات ہو رہے ہیں جن کا قدیم زمانے کے انسان نے کبھی بھی تصور نہیں کیا تھا۔ بالخصوص دیکھیے آج جو کرنٹ جو یہ زمانہ ہے نا، آج جو جسے کہا جائے یہ جو جس زمانے میں اور آپ ہیں نا، کیسے کیسے انکشافات ہیں، کیسے کیسے ایجادات ہیں، کیسے کیسے تحقیقات کا زمانہ ہے نا۔ کوئی دن نہیں جاتا جب انسان اور کائنات کے بارے میں کوئی نئی تحقیق، کوئی نئی ریسرچ، کوئی نیا جیسے کہا جائے انکشاف سامنے نہ آتا ہو۔ آپ بتائیے کس نے سوچا تھا کہ انسان چاند تک پہنچ جائے گا؟ آپ دیکھیے، اور پورے کورہ ارض کے ارد گرد گھوم جائے گا، گھوم کر آئے گا۔ کسی کو پتا تھا کہ لوگ چاند تک جائیں گے؟ آج سے آپ دیکھیے آج سے کئی ہزار سال پہلے کسی کے ذہن میں بھی تھا نہیں تھا نا۔ کسی کے خیال میں، کسی کے ذہن میں یہ بات آئی نہیں تھی کہ مشرق میں، یعنی جو مشرق میں رہنے والوں کی آوازیں مغرب یعنی ویسٹ تک، ایسٹ میں رہنے والوں کی آوازیں ویسٹ تک، اور ویسٹ کی آوازیں ایسٹ والے سن سکیں گے۔ اور آج تو آوازیں نہیں بلکہ ان کی صورتیں، ان کی جو چلنا پھرنا، ان کی حرکات کو لوگ ان کی حرکات تک دکھائی دی جائیں گے۔
اللہ اکبر، آج کیسے ایسے ایسے موبائلس اور ایسے ایسے مطلب ٹیکنالوجیز ترقی کر گئی ہیں، میڈیا کا دور ہے کہ آپ یہاں ویسٹ میں بیٹھے ہیں تو آپ ایسٹ میں کال کریں، آپ کی آواز بھی جائے گی، آپ کا کیمرہ بھی کھل جائے گا، آپ کی حرکات و سکنات کو وہ دیکھ سکیں گے۔ آج سے اگر آپ دیکھیے 10,000 سال پہلے، 5,000 سال پہلے اس چیز کا کوئی کانسیپٹ تھا نہیں تھا۔ آج کیا کچھ نئی نئی تحقیقات، ریسرچز ہوتی جانی، ایک کے بعد ایک، جیسا لگتا ہے کہ مطلب نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں نا۔ ایک وقت تھا کہ انسان سورج کو کائنات کی عظیم ترین چیز سمجھ کر اس کے سامنے جھکتا تھا، آج اس نے معلوم کر لیا کہ نظر آنے والا سورج تو کائنات کا ایک چھوٹا سا کوڑا ہے، اور اس جیسے کئی 100 ملین سورج جو اس کے پس پردہ موجود ہیں۔ انسان آج دیکھیے سمندروں دریاؤں کے پیٹ میں گھس گیا، اس کے اندر ڈبکی لگا رہا ہے، اور ان کے پیٹ میں جو کچھ چھپا ہے اس نے اسے دیکھ لیا۔ انسان نے اپنے جسم، اس کی بناوٹ، اس کی جو خصوصیات ہیں، کوالٹیز ہیں، اس کے جو اسرار و رموز کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر لیا ہے۔ آج آپ دیکھیں انسانی نفسیات کے بارے میں بھی اس پر کئی راز منکشف ہوئے نا۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ آج تو سائیکالوجی کے اب ہر بچہ پڑھ رہا ہے، کیونکہ ایسے ایسے راز منکشف ہو رہے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کس کے اندر جرت ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ کائنات اور انسان کے سارے رازوں سے واقف ہو گئے، اور علمی تحقیق اور سائنسی ترقی کمال کی آخری حد کو پہنچ گئی ہے؟ کوئی کر سکتا ہے ایسا دعویٰ؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے علمی و تحقیق کی اس تیز رفتاری کا کوئی بھی مذہبی کتاب، چاہے وہ تورات و انجیل، کوئی بھی کتاب ہو، زبور ہو، کوئی بھی جسے قادر ساتھ نہیں دیتی سوائے قرآن مجید کے۔ اور یہی بات جو ہے وہ قرآن مجید کا دائمی معجزہ ظاہر کرتی ہے نا، کہ یہ کتاب ہے جو واقعی اصل معنوں میں علمی معجزہ ہے۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہو یا سلیمان علیہ السلام کا ہوائی تخت ہو، یہ ساری مادی معجزات تھے۔ اللہ کی نبی کو جو معجزہ دیا گیا تھا وہ علمی معجزہ دیا گیا تھا، اور علمی دور کے لیے نازل ہوا تھا۔ آج انسان کا علم جتنی ترقی کرتا جائے گا، اس پر قرآن کی صداقت اتنی زیادہ کھلتی جائے گی، اور وہ وقت آ کر رہے گا جب ہر غیر متعصب صاحب علم کی گردن قرآن مجید کے سامنے جھک جائے گی انشاءاللہ۔ جس کا دل تعصب سے پاک ہوگا نا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو علم کی مہارت دے گا، قرآن کی صداقت جب اس کے اندر گھر کرے گی، اس کی دل کی دنیا بدلے گی، اور وہ قرآن مجید کے سامنے ضرور جھک جائے گا اور کہے گا یہ اللہ کے کلام کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ لوگ اس کے باوجود اس معجزے کا انکار کرتے نا، اس قرآن مجید کو پتہ نہیں کیوں نہیں مانتے نا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ میں اور آپ یہ جو معجزہ اللہ کے نبی کو علمی ملا ہے نا، اور آج سائنس ڈے بائی ڈے کیسے طرح جسے کہا جائے ایک کے بعد ایک ریسرچز، ایک کے بعد ایک انکشافات کرتی جا رہی، جو کہ قرآن میں آلریڈی پہلے سے موجود ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ انسان کا علم جتنا ترقی کرتا جائے، آپ دیکھے گا کہ اس کی جیسے کہا جائے اس پر قرآن کی صداقت اتنی ہی کھلتی جائے گی۔ بس وقت آئے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہماری دل کو اور سب کے دلوں کو تعصب سے پاک کرے۔ تو انشاءاللہ جب دل تعصب سے پاک ہوگا تو قرآن مجید کے سامنے سب اپنے آپ کو جھکا دیں گے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اقوال و افعال کو دیکھنے کے لیے کافی ہے نا، اور وہی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جو اس کے سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو میں اور آپ اس کتاب کی قدر کریں اور اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ انشاءاللہ سورہ الشورى کو دیکھیں گے جو کہ مکی صورت ہے، اس میں 53 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح یہ بھی جسے کہا جائے اس میں بھی کچھ نظریاتی مسائل پر بات کی گئی ہے، لیکن دیکھیے وحی اور رسالت کے ٹاپک کو اس میں زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن کے اعجاز کو بتلانے اور اس کی مثال لانے سے مخالفین کیسے عاجز اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں نا۔ اسی لیے دیکھیے اس صورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی ہے، کہ یہی وہ حروف ہیں جنہیں جوڑ کر قرآن مجید بنایا گیا۔ اگر قرآن واقعی انسانی کاوش ہوتا تو تم بھی ان حروف کی ترکیب سے قرآن جیسا کوئی کلام بنا لاؤ۔ پورا قرآن نہیں، قرآن جیسی کوئی چھوٹی سے چھوٹی سورت ہی صحیح تمہارے بنا کے لیا ہو۔ تمہارے اس کارنامے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ معاذ اللہ کہہ لیجیے اللہ کے نبی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نہ پروپیگنڈا کرنا پڑے گا، نہ مالی وسائل استعمال تمہیں کرنے پڑیں گے، نہ جنگ کی آگ میں اپنے بیٹے اور بھائیوں کو جھونکنا پڑے گا۔ لیکن آپ دیکھیے اس چیلنج کو نہ کل کے منکرین نے قبول کیا اور نہ آج کے جو منکر ہیں۔ آج کے
کے جو منکرین ہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر مان جائیں کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ حروف مقطعات سے جب سورت کا آغاز کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے فرمایا، اسی طرح تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کرتا ہے وہ اللہ جو کہ غالب اور حکیم ہے۔ گویا وحی کا جو سرچشمہ ہے اولین اور آخرین کے لیے ایک ہی رہا، اور وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات وحی کرتی ہے انبیاء پر نا، درمیان میں اللہ کی عظمت اور جلال بیان کرنے کے بعد پھر وحی اور قرآن مجید کا ذکر اور فرمایا اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو راستہ دکھاؤ۔ یعنی جس طرح ہم نے رسول اس کی قوم کی زبان میں بھیجا، اسی طرح ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی قوم یہی زبان بولتی اور سمجھتی ہے، کیونکہ عرب کی قدیم ترین بستی تھی جسے کہا جائے ام القریٰ، جو کہ مکے کا نام ہے نا۔ گویا یہ تمام بستیوں کی ماں تھی جنہوں نے اسی سے جنم لیا تھا، اور مراد اہل مکہ نا، اور اس کے جو جسے کہا جائے مشرق و مغرب کے تمام علاقے شامل ہیں، یعنی ان سب کو ڈرائیں۔ اگر وہ کفر سے شرک سے تائب نہ ہوئے، نہ واپس ہوئے تو عذاب الہی کے مستحق قرار پائیں گے، اور قیامت کے دن جمع ہونے والا دن اس لیے کہا گیا، بتا دیا گیا کہ اس دن تمام انسان جمع ہوں گے، ظالم مظلوم مومن کافر سب جمع ہوں گے، اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا سے ان کو جسے کہا جائے ہمکنار کیا جائے گا۔ اسی لیے بتایا جو اللہ کے حکموں کو بجا لائیں گے اور اللہ کی منہیات اور محرمات سے دور رہیں گے، انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے، اور اس کی نافرمانی اور محرمات کا ارتکاب کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ یہی دو گروہ ہوں گے، تیسرا کوئی گروہ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت والے گروہ میں شامل کر دے۔ اسی لیے دیکھیے آگے بتایا جا رہا ہے، وحی اور رسالت کے ٹاپک کو ختم کرنے کے بعد اللہ کے نزدیک بتا دیا گیا کہ دین جو ہے وہ ایک ہی ہے، تمام انبیاء ایک ہی دین کی دعوت کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی شریعتیں اگرچہ مختلف تھیں لیکن ان سب کا دین ایک ہی تھا، یعنی دین اسلام۔ نوح علیہ السلام کو دیکھے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دین کی دعوت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اور ان کے جو فالوورز تھے، ان کے فالوورز کو تفرقے سے سختی کے ساتھ منع کیا تھا کہ تم تفرقہ بازی میں نہ پڑنا، لیکن اہل کتاب حسد اور اناد کی بنا پر تفرقے میں مبتلا ہو گئے، اور ان فرقہ وارت اختلاف کو مٹانے اور قول فیصل سنانے کے لیے، یعنی فیصلہ کن بات سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو مبعوث فرمایا، اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اسی دین کی طرف دعوت دیں، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور اس پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو، اور ان سے کہو کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا۔ یعنی کیا بات پتہ چلی؟ آپ پر جو وحی کی جا رہی ہے بالکل پاک صاف ستھرا دین ہے، جو ہر قسم کے آمیزش سے، آلائشوں سے جسے کہا جائے مبرہ ہے۔ لہٰذا آپ کیا کیجیے، اہل کتاب کی سب باتوں سے بے نیاز ہو کر اب اسی دین پر ڈٹ جائیے، اس میں کسی قسم کا رد و بدل اور کمی بیشی گوارا نہ کیجیے، نہ ان لوگوں سے کسی قسم کا مذاکرہ یا سمجھوتا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کو دو ٹوک جواب دے دیجیے کہ میں تو صرف وہی بات تسلیم کروں گا جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا، یعنی میں تمہارے فرقوں میں سے کسی کی جانبدارانہ بنوں گا نہیں، بلکہ انصاف پسندی سے کام لوں گا، صرف حق بات کہوں گا اور حق کا ساتھ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی حق کو بولنے اور حق کا ساتھ دینے والا بنائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں اس دنیا میں عدل قائم کرنے پر مامور ہوں، اور اگر تمہارا کوئی جھگڑا میرے پاس آئے تو مجھے یہی حکم ہے کہ میں انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ کروں۔ تمہارے اعمال کی نہ ہم ذمہ دار ہیں اور نہ ہمیں ان کا کوئی فائدہ پہنچ سکتا۔ اگر برا کام کرو گے تو اس کی سزا ہم نہیں، تم خود ہی بھگتو گے، اور اگر اچھا کرو گے تو اس کا اجر بھی تمہیں ملے گا، ہمیں نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ ہماری برے اعمال کے جواب دے تم نہیں ہوگے، اور نہ ہی ہمارے اچھے اعمال کے تم مستحق بن سکتے ہو۔ تو کیا بات پتہ چلی؟ بتا دیا گیا کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس دین پر اور میں اور آپ اس دین پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دین پر استقامت دے۔ اللہم اہدنا وسددنا، اور خواہشات کی اتباع سے بچا دے۔ اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ تو یہاں پہ بتا دیا، کیونکہ اکثر لوگ ہوتا ہے نا، جب آپ کو دین سے ہٹانے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو پھر بحث کرتے ہیں نا، اور پھر آپ کو آمادہ کرتے ہیں کہ آپ ان کی بات مانیں۔ تو بتا دیا گیا تو جو تم اس طرح سے اختلاف کر رہے ہو، جھگڑا کر رہے ہو، میں نے یہ جھگڑا اللہ کے سپرد کیا، قیامت کے دن وہ تمہیں اور ہمیں سب کو جمع کرے گا، وہاں اللہ تعالیٰ خود ہی سب جھگڑوں کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا۔ اصل بات ہے یجمع بینا و الیہ المصیر، سب کچھ جسے کہا جائے اللہ
اللہ کے پاس جمع ہوں گے نا، اور اسی کی طرف مجھے اور آپ کو لوٹنا ہے، اور جب لوٹنا اسی کی طرف ہے تو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ میرا اور آپ کا کام کیا ہے کہ میں اور آپ اس دین اسلام پر جسے کہا جائے جم جائیں، استقامت اختیار کر لیں۔ اب آگے دیکھیے وہی اور رسالت کے ساتھ ساتھ آگے بات کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر جو آیات ہیں، اس کے اندر دلائل ہیں، جسے کہا جائے ان کو بتایا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی ہو ہم اسے اس کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی طلب کرتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ بھی دے دیں گے، اس میں سے ہی کچھ دیں گے، اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین آیت ہے نا۔ یہاں بتا دیا گیا کہ جو آخرت کی چاہت رکھے گا نا، اس شخص کو نیک اعمال کی توفیق اللہ کی طرف سے عطا فرمائی جاتی ہے، اور جس کی تمام کوششیں دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، آخرت کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، تو وہ دونوں جہان سے محروم رہتا ہے۔ اللہ کریم میں اور آپ آخرت کی متلاشی بن جائے نا۔ دنیا کا ملنا اللہ کے ارادے پر موقوف ہے، جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں گے اتنی ہی دنیا ملے گی۔ ممکن ہے وہ ہزاروں جتن کر لے دنیا میں پھر بھی محروم رہ جائے، تو جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں دنیا لکھی ہوگی اتنی تو آپ کو مل کر رہے گی۔ لیکن اگر صرف دنیا کے لیے آپ کا جسے کہا جائے آپ کا مل جا من جاؤ کہ آپ کو دنیا مل جائے، تو پھر آپ تو برباد کر چکے نا۔ اور دنیا بھی اتنی ملنی تھی جتنا اللہ نے چاہا، تو دونوں ہی جہان برباد ہو گئے۔ اگر تھوڑی سی دنیا مل بھی گئی تو کیا حاصل ہے نا۔ تو اصل بات ہے میں اور آپ آخرت کے طالب بن جائیں، آخرت میں اجر و ثواب کے طالب بن جائیں۔ آخرت کی کھیتی میں آپ جتنا زیادہ انشاءاللہ نظر رکھیں گے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک نیکی کا اجر 10 گنا، اور 10 سے لے کر 700 گنا، اور اس سے بھی کہیں زیادہ ملٹیپلائی اللہ تعالیٰ کر دیتے آپ کی نیت کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کو آخرت کے لیے، آخرت کے اجر و ثواب کے لیے رکھنے والا بنائے، کہ میں اور آپ آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرنے والے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کی اس امت کو برتری اور بلندی کی نصرت اور سلطنت کی خوشخبری ہو، ان میں سے جو شخص دینی عمل دنیا کے لیے کرے گا اسے آخرت میں کوئی حصہ نہ ملے گا۔ تو کوئی بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ کی جو آخرت ہے اس کو سامنے رکھ کے کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بس آخرت کی طرف نظر لگا دے۔ اللہم لا عیشہ عیشۃ الآخرہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کیا کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا، اور نہ دنیا کو ہماری علم کی انتہا بنا۔ اللہم آمین۔ اب آگے سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنا احسان ہم سب پر فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے، کہ بد سے بد گناہ گار بھی جب اپنی بد کرداری سے باز آ جائے، اپنے برے کاموں سے باز آئے، اور خلوص کے ساتھ اس کے سامنے جھکے اور سچے دل سے توبہ کرے، تو اپنے کرم اور رحم سے اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اپنے فضل اس کے ساتھ شامل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو یاد ہے سورہ نساء کی آیت میں آتا تھا نا 110 ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمَ نَفْسَهُ، جو شخص بد عملی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ اسے بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ تو میں اور آپ جب کبھی اللہ نہ کرے، گناہ ہو جائے رمضان کی گھڑیوں میں، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اتنی خوشی اس شخص کو بھی نہیں ہوتی جو ایسی جگہ میں ہو جہاں پیاس کے مارے ہلاک ہو رہا ہو، اور وہیں اس کی سواری کا جانور گم ہو گیا ہو جو اسے دفعتاً یعنی اچانک سے مل جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے۔ رات کی گھڑیوں میں اٹھ اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے نا، بس میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم اہدینی، اللہم عافینی، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول فرما لے۔ اسی لیے دیکھیے اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرماتا ہے نا۔ یاد رکھیے آفات یا تکالیف کس کی وجہ سے آتی ہیں، جو آپ پر پڑتی ہیں وہ بیسیکلی آپ کے اپنے گناہوں کا بدلہ ہوتے ہیں، اور یقین کریے یہ آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے نا کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ہر ایک گناہ پر پکڑنے لگے اگر وہ آپ کو، تو زمین پر پھر انسان چل پھر نہ سکے۔ ایک
حدیث میں آتا ہے مومن کو جو تکلیف سختی غم پریشانی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرماتا ہے، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی جو چکتا ہے تو اس کے عوض بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے تکالیف کے موقع پر صبر کریں گے، مصیبت پہنچنے پر صبر کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دینے پر قادر ہے۔ یہ ساری جو مصیبتیں تکالیف جو غم آتے ہیں نا، یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچا لے اور ایسے اعمال کی توفیق دے جو واقعی اللہ کی رحمت کو جوش میں لے کر آئے نا۔ اسی لیے دیکھیں وہ یعفو عن کثیر، اور وہ بہت سی باتوں سے تو درگزر فرماتا ہے۔ یاد رکھیے اگر اللہ بندوں کے سارے برے اعمال کے بدلے ان پر مصائب نازل کرنا شروع کر دے، یعنی آپ سوچیں پھر تو مصائب ختم ہی نہ ہو، وہ تو چند دن میں بھی جسے کہا جائے ہم میں سے کوئی جی نہ سکے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اکثر گناہوں پر تو معاوضہ ہی نہیں کرتا، معاوضہ نہیں کرتا، پکڑتا ہی نہیں ہے، ورنہ زمین میں انسانوں سے جسے کہا جائے انسان نہیں بلکہ بے آباد ہو جاتے، انسان بچتے ہی نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے انشاءاللہ کوشش کیجیے گناہوں سے بچنے کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ اب آگے دیکھیے بتا دیا گیا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تو تمہیں جو کچھ دیا گیا وہ تو زندگانی دنیا کا کچھ یوں ہی سا سامان ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ سے بدرجہ بہتر ہے اور پائیدار ہے، وہ ان کے لیے جو ایمان لائے اور سب اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آیات ہے نا، جس میں ایمان والوں کی بہت ساری صفات بتا دی گئی کہ دنیا میں جتنا بھی مال و دولت عیش و عشرت کا سامان انسان کو ملا ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ انسان اپنی موت تک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے نا، اور بالآخر اسے خالی ہاتھ اس دنیا سے جانا ہوگا۔ اسی لیے کسی کو اس پر اترانا نہیں چاہیے بلکہ آخرت کی طرف رغبت کرنی چاہیے، نیک اعمال کر کے ثواب جمع کرنی چاہیے۔ آخرت میں ایمانداروں کو جو سامان عیش و عشرت ملے گا وہ سامان بھی آپ سوچیں نا ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا نا، اللہ سوال ہوگا، اس کو کبھی فانی نہیں ہوگا۔ اور ایماندار لوگ ان اشیاء سے کیسے فائدہ ہمیشہ کے لیے اٹھائیں گے نا، انہیں کبھی موت بھی نہیں آئے گی۔ لہٰذا جو عقل مند انسان ہے وہ ہمیشہ کیا کرے گا، جو ناپائیدار ہے فنا ہونے والی سامان کے بدلے ہمیشہ کے جو دائمی ہے اور پائیدار زندگی کے سامان کی فکر کرے گا۔ میں اور آپ سوچ لیں، میں اور آپ دنیا کے متاع چاہتے ہیں یا آخرت کی؟ تو اصل بات ہے کہ بتا دیا گیا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو جسے کہتے ہیں آخرت پہ نظر رکھتے ہیں۔ اسی لیے ایمان لانے والوں کی چند نمایاں صفات بیان کر دی کہ سب سے پہلے کیا، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی ظاہری اسباب ان کو جو نظر آتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن کبھی بھی وہ حالات سے مایوس نہیں ہوتے، دل شکستہ نہیں ہوتے، وہ ہر حال میں اپنے رب کے وعدے پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس مشکل سے نکالنے کی کوئی راہ پیدا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ بظاہر ان کے پاس اگر ظاہر اسباب موجود بھی ہوں، تھوڑے ہوں یا زیادہ، لیکن مومن اسباب پہ نظر نہیں رکھتا بلکہ وہ اللہ کی ذات پر نظر رکھتا ہے۔ میں اور آپ دیکھ لیں کہ جب اسباب ہوتے ہیں نہیں ہوتے، میرا آپ کا توکل کس پر ہوتا ہے؟ کیا ظاہری اسباب پر ہوتا ہے یا اللہ کی ذات پر ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کی تعریف یوں فرمائی کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھ پھر توکل کر۔ تو جب تک توکل کیا ہے کہ انسان اپنی کوشش کرے اور پھر جسے کہا جائے آخرت پر یعنی اپنے کام کو اللہ کے حوالے کر دے۔ پھر دوسری جو بات بتائی جا رہی جو کہ ایمان لانے والے کی، وہ کہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے جسے کہا جائے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کیا کرتے ہیں، اور غصے کے وقت تیسری کو بھی کیا بتائی جا رہی ہے، اور غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جو معاف کرنا ہے نا، غصے کے وقت ضبط کرنا، اپنے آپ کو روک لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو ضبط میں رکھے۔ اللہ کرے ہمیں سیلف کنٹرول آ جائے اس رمضان کے مہینے میں اور آپ غصے آنے پر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والے بنے۔ اللہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہمت دے دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نے نصیحت کرنے کی درخواست کی، یعنی ایک شخص نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کر۔ اس نے بار بار اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی۔ تو کیا بات پتہ چلی، لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ اب غصے میں جب آپ کرتے ہیں تو پھر دراصل کیا ہے، یہ چور دروازے ہیں جس کے ذریعے سے شیطان آپ کے اندر جاتا ہے۔ ایک جو چور دروازے نا، اس میں سے خواہشات اور دوسرا جو ہے غضب۔ یہ جو غضب ہے نا، یہ اس وقت انسان کو ہوش نہیں رہتا، اور اس دروازے سے جب چور اندر داخل ہو جائے گا تو پھر وہ کیا کچھ چوری کرے گا، آپ کا ایمان
چرا لے جائے گا۔ اور ایمان اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے۔ اور آپ دیکھیے اس غصے کی حالت میں کتنے قتل ہو جاتے ہیں، کتنے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور گھروں میں کیا کیا کچھ فساد ہو جاتا ہے نا۔ تو جب کبھی غصہ آئے اللہ سے دعا کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اگر کھڑی ہیں تو بیٹھ جائیے، اور اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، وضو کر لیجیے، کسی طرح بھی اپنی پوزیشن کو چینج کیجیے، کیونکہ عموماً غصے میں آدمی جو ہے نا عقل و ہوش سے بالکل عاری ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ پر قابو رکھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پر کیا کریں، بس اپنے آپ کو پوزیشن چینج کریں اور ہٹ جائیں وہاں سے۔ اسی طرح دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عفو درگزر کی کس قدر جسے کہتا ہے یہ خوبی پائی جاتی تھی نا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی معاملے کا انتقام نہیں لیا جو آپ سے کیا گیا۔ ہاں اللہ کی حرمتوں میں سے کسی کو توڑا جاتا تو آپ اللہ کے خاطر انتقام لیتے۔ آج ہم کس بات پہ انتقام لیتے؟ جب ہم پر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے، جب ہمیں کوئی برا بھلا کہتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کا طرز عمل اس کے بالکل برعکس ہے۔ جب کوئی اللہ کی حرمتوں کو توڑتا تو آپ اللہ کی خاطر انتقام لیتے۔ تو کیا کیجیے، معاف کر دیجیے، کیونکہ غصے کے وقت انسان کو ہوش نہیں ہوگا، اور جب ہوش نہیں ہے تو انسان کیا کچھ گناہ کے کام کرے گا، انسان کو احساس بھی نہیں ہوگا نا۔ تو کیونکہ غصہ انسان کی عقل کو، ہوش کو کھو دیتا ہے، پھر انسان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ اس نے کیا بات کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غضب سے بچائے، اللہم آمین۔ پھر آگے دیکھیے کہ وہ رب کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو بچا لاتے ہیں نا، استجابوا لربہم، اور کیا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور کیا اپنی کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں۔ بتا دیا گیا کہ اپنے کام کیا باہمی مشورے سے کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا رب جس کام کے لیے انہیں بلاتا ہے فوراً اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، نہ دیر کرتے، نہ ٹال مٹول سے کام لیتے۔ ان کا رب ان سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ جو اللہ حکم دے رہا ہے اس کو بجا لائیں۔ پھر یہ کہ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے، کیونکہ آپ دیکھیے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے جو پہلا اور اہم فریضہ نماز ہے نا، جو سب کے سامنے مسلم و کافر کے درمیان ایک جسے کہا جائے ڈفرنس قائم کرتا ہے نا، اور پھر اپنے کاموں کو مشورے کے ساتھ کرتے ہیں نا۔ بہت آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا شورا کرنا، یہ جسے کہا جائے یہ بہت پروڈکٹیو ہوتا ہے نا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جسے کہا جائے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس سے جو الحمدللہ جو رائے سامنے آتی ہے وہ بہترین رائے سامنے آتی ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شورا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے امور میں بغیر آپس کی مشاورت کے ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ آپ کو یاد ہے جہاد کا موقع ہوتا تو لوگوں سے مشورہ کیا کرتے تھے تاکہ وہ بھی خوش ہوں۔ اسی بنا پر عمر رضی اللہ عنہ کو یاد ہے جب عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا گیا اور آپ کی وفات کا وقت قریب آئے تو 6 آدمی مقرر کر دیے گئے، یہ اپنے مشورے سے میرے بعد کس کو میرا جانشین مقرر کریں گے۔ ان 6 بزرگوں کے نام یہ ہیں عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ پھر سب نے با اتفاق رائے عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر مقرر کیا۔ تو الحمدللہ تو یہ بات بتا دی گئی کہ کیا کہ مشورہ کرنے سے جو بہتر آئے وہ سامنے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی سے کہا تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اہم کاموں میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیجیے۔ اور اس کے بعد الحمدللہ پھر انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے دیے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ بھی ایمان والوں کی ہے نا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے جو ان پر حقوق جسے کہا جائے کہ وہاں لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں وہ کمی نہیں کرتے، اور اپنے مال کو محتاجوں کو بھی دیتے ہیں۔ اگر ان پر کوئی ظلم و زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ مراد کیا ہے، بدلہ لینے سے وہ عاجز نہیں ہے، اگر بدلہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن قدرت کے باوجود وہ معافی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کرے آج میں اور آپ بھی بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر معافی کو ترجیح دیں گے تو الحمدللہ ایمان والوں کی صفت کو پالیں گے نا۔ آپ کو یاد ہے اللہ کے نبی جو یوسف علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں پر قابو پا کر فرما دیا کہ کیا فرمایا تھا، جاؤ تم پر کوئی آنچ پکڑ نہیں، کوئی ڈانٹ ٹپٹ نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، بلکہ میری تو خواہش اور دعا ہے کہ اللہ بھی تمہیں معاف فرما دے۔ یہ اخلاق، یہ کردار جب ہماری زندگی میں آئے گا نا تو پھر جہاں کے آپس میں جو گروہ بنیں گے، آپس میں جو قومیں بنیں گے وہ واقعی ایسی بنیں گے جو کافروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدلہ لینے کے باوجود آپ نے کتنی دفعہ لوگوں کو معاف کیا۔ وہ جو عورت تھی جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا، جس کی تکلیف آپ کو مرتے وقت بھی محسوس ہو رہی تھی نا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ اسی طرح لبیب بن عاصم جب اس نے آپ پر جادو کیا تو علم و قدرت کے
کے باوجود آپ نے اسے درگزر فرمایا. کیسے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ خواہش کے باوجود، لیکن آپ لوگ اللہ کے نبی اور صحابہ کا طرز عمل کیا تھا کہ آپ ظلم و زیادتی کرنے کے بجائے آپ اس کو درگزر کرتے تھے. آج اگر یہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ دیکھیے گا انڈیویجول بیسس پہ بھی اور معاشرتی زندگی میں ایسا انقلاب آ جائے گا کہ آپ دیکھیے قومیں ترقی کریں گے، اسلام ترقی کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ عادات دے دیں، یہ خوبیاں دے دیں. اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ درگزر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندی کی عزت اور بڑھا دیتا ہے. تو جتنا آپ درگزر کریں گے اللہ کے آپ کا مقام بڑھتا جائے گا. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف، مانگا کیجیے والغنی، اللہم آمین. اور آخر میں دیکھیے سورہ شورى کی دونوں آیتوں میں اگین آخر میں وحی اور رسالت کا ذکر گیا. جس ٹاپک سے سورت کا آغاز ہوا تھا اسی ٹاپک پر الحمدللہ سورت کا اینڈ ہوا. اب آگے دیکھیے سورت الزخرف جو کہ مکی ہے، اس میں 89 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں. چونکہ اس میں زخرف کا لفظ آیا جو سونے اور زینت کے معنی میں آتا ہے، اس لیے اس کا نام زخرف رکھا گیا. اس سورت کا جو ٹاپک ہے وہ اصول ایمان ہے. اس سورت کی ابتدا بھی دوسری حوامیم کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے یعنی قرآن کریم سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس روشن اور واضح کتاب کی قسم کھا کر فرمایا ہم نے اسے عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو، اور یہ قرآن بڑی خوبی یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے. اور اس کے بعد بھی سورہ زخرف میں اللہ کی قدرت کے دلائل دیے گئے. یہ آسمان کی نیلی چھت، یہ زمین کا فرش، یہ بلند و بالا پہاڑ کی بستیاں، یہ نہریں، یہ نظر پہلے ہوئے سمندر، یہ آسمان سے قطرہ بقطرہ برسنے والی بارش، یہ سطح پر تو سطح پر رواں دواں کشتیاں اور جہاز، یہ ہر قسم کے چوپائے جو کھانے کے کام بھی آتے ہیں اور نقل و حمل کے بہترین ذرائع بھی ثابت ہوتے ہیں. یہ سب اپنے خالق اور جسے کاجر بنانے والے کی قدرت اور حکمت کی زندہ گواہ ہیں. ان کی گواہی شہری بھی سن سکتا ہے، دیہاتی بھی، ان کی زبان عالم بھی سمجھ سکتا ہے، جاہل بھی. یہ گواہ کل بھی موجود ہے اور آج بھی موجود ہے. ضرورت صرف اس کانوں کی ہے جو حق کی گواہی سن سکیں، ان آنکھوں کی ہے جو حق کو دیکھ سکیں، ان دلوں کی ہے جو حق کو قبول کر سکیں. اللہ ہمیں ایسی ہی نگاہ دے کہ ہم حق کو سننے، آنکھوں سے دیکھنے اور اس کو دل سے قبول کرنے والے بن جائیں. اللہم آمین. پھر آگے دیکھیں کہ یہ سورج زمانے جاہلیت کی ایک اور انتہائی قابل نفرت سوچ کا تذکرہ کرتی. وہ یہ تھی کہ انسان کی نفسیات یہ تھی کہ وہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتے تھے. زمانے جاہلیت میں اگر ان کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے اور اسے زندہ درگور کرنے کی تدبیریں سوچنے لگتے. اور دوسری طرف وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے اور نعوذ باللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سوچ سے پاک رکھے. اللہم آمین. پھر دیکھیں آگے کی سورہ زخرف ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے جن کے بارے میں مشرکین کا دعویٰ تھا کہ ہم ان کی ملت اور شریعت پر ہیں. یہاں ان کی اس دعوے کی تردید کی جا رہی ہے. یہ بتوں کے پجاری کس منہ سے اپنے آپ کو جسے کہا جائے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار قرار دیتے جبکہ آپ تو عقیدہ توحید کے علمبردار تھے. اور یہ تو مشرکین جو ہے وہ سر سے پاؤں تک بت پرستی کی نجاست میں ڈوبے ہوئے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں یہی کلمہ توحید چھوڑا تھا، یعنی لا الہ الا اللہ کی وصیت اپنی اولاد کو کر گئے. یعنی اللہ نے اس کلمے کو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں بھی باقی رکھا اور وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے کیونکہ سب توحید والے تھے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے اندر بھی توحید کو راسخ کر دے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اسی لیے بتایا جا رہا ہے آگے اسی کلمے کی جب جسے کہا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی توحید کی دعوت جب اللہ کے نبی نے ان مشرکین کو دی تو وہ اس پر دعوت کو سحر اور آخو ساحر کہنے لگے. اللہ کے رسول کے بارے میں ان کا تصور، ان کی سوچ انتہائی حماقت اور جہالت پر مبنی تھی. وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن دونوں بڑے شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا. سوال دیکھیے، کیا اللہ کو نبی بنانے کے لیے ایک یتیم فقیر اور غریب آدمی ہی ملا تھا؟ طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے کسی سردار پر نظر انتقام کیوں نہ پڑی؟ اب دیکھیے اس کا جواب جو دیا گیا اس کا حاصل یہ تھا کہ ان کے درمیان جو گزر بسر کے ذرائع تک پر تو ان کا کوئی اختیار نہیں، وہ خود اپنے رزق کے بھی تو مالک نہیں. جب رزق کی تقسیم ان کا اختیار نہیں تو نبوت جیسا عظیم منصب کی تقسیم اور انتخاب میں انہیں کوئی اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اصل بات ہے کہ سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے نا. اللہ تعالیٰ جس کو جس کام کے لیے منتخب کر لے، ہماری کہنے پہ ہوگا کہ ہم چاہیں گے کہ ہم اس چیز کے لیے نامنیٹ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کریں گے. نہیں، اللہ جس کے لیے جو، یہ سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. جب یہ رزق کی تقسیم کا کوئی اختیار نہیں رکھتے تو نبوت جو کہ اللہ کا اتنا عظیم منصب ہے، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو چنتا ہے تو اس میں کیسے ان کا اختیار ہو سکتا ہے نا. اللہ اکبر. اسی لیے دیکھیں آگے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا جو کہ مشرکین کی
حماقت اور جہالت کا ایک نمونہ اور جھلک ہے۔ اب دیکھیے فرعون کو بھی اپنے اقتدار، سونے چاندی کے انبار، وسیع اختیارات پر بڑا ناز تھا، اور وہ اپنے آپ کو مصر کی سرزمین اور نہروں کا حقیقی مالک سمجھتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا نا۔ پھر ہوا یوں کہ اسے انہی نہروں اور دریاؤں میں غرق کر دیا گیا جو اس کے خیال میں اس کی اجازت کے بغیر اپنا بہاؤ بھی جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نہر کے اندر اس کو غرق کر دیا۔ کتنے بڑے بڑے متکبر اللہ کے آگے اسی طرح رون دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے اختیارات یہ سب اللہ کے ہیں، جو معلومات دنیا میں نظر آتا ہے اور جو کچھ آخرت میں سب اللہ کا ہے۔ اب دیکھیے جو انسان ان نعمتوں کو پا کر مغرور بنے گا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے گا، تو پھر ان کا انجام اسی طرح ہوتا ہے کہ ان کو اسی طرح رون دیا جاتا ہے، اسی طرح غرق کر دیا جاتا ہے۔ اور آگے بتا دیا گیا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو رحمان کی یاد سے غفلت کرے گا ہم اس پر شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اور وہی اس کا ساتھی رہتا ہے نا۔ دنیا کو سب کچھ سمجھنے والا شخص نہ صرف آخرت کو فراموش کرتا ہے بلکہ اپنی رب کی یاد سے بھی غافل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شیطان کو اس کو ساتھی بنا دیتے ہیں۔ جو شخص اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر شیطان مسلط کر دیتا ہے اور وہ اس کا مستقل ساتھی بن جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو شیطان نیکی کے کاموں سے روک لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں ہم صحیح راستہ اختیار کیے ہوئے۔ موت کے بعد بھی جب اس کی حاضری اپنے رب کے حضور ہوگی تو وہ افسوس کے ساتھ اس بات کا اظہار کرے گا کاش دنیا میں میرے اور شیطان کے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی شیطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہے گا تو میرا بدترین ساتھی ثابت ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس دن افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کے دن اس کا ہمیں فائدہ ہے نا کہ آج میں اور آپ دیکھ لیں کہ میں اور آپ اللہ کے ذکر سے جب غفلت پر رہتے ہیں تو یاد رکھیے یہ دل کبھی نہیں خالی رہے گا، ایمٹی نہیں رہے گا۔ اس میں یا تو اللہ کی یاد ہوگی یا جسے کہا جائے برے اعمال کی خواہش ہوگی نا۔ تو جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں تو پھر انسان کیا کرتا ہے، برے اعمال کو دل میں گھر کرتا ہے، اور ایسے موقع پر شیطان مقید ہو جاتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اللہ کا ذکر بلا دیتا ہے، اللہ کے احکامات سے انسان کو غافل کرتا ہے، انسان کو نیکی کا راستہ بلا دیتا ہے اور گناہوں پر شیر کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر ناراض ہو کر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، وہ مرتے دم تک نیکی اختیار کرنے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی شیطان کے بہکاوے میں۔ آپ دیکھیں کہ پہلے وہ برائی اور پھر بے حیائی کو لوگوں کے سامنے فیشن کے طور پر پیش کرتا ہے۔ برائی کو فیشن کے طور پر اختیار کرنے والے لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی طرز زندگی کو صحیح تصور کرتے ہیں۔ ایسے شخص کا صحیح راستے کی طرف آنا ممکن نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن یہ لوگ ایک دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، یہاں تک کہ شیطان بھی ان سے برات کا اعلان کر دے گا۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ کے یہاں آئی ہوئی نصیحت یعنی قرآن سے عمل بن بے نیاز رہنا چاہتا ہے اس پر بھی شیطان خصوصی طور پر مسلط کر دیا جاتا ہے، جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل کیے رکھتا ہے، حتیٰ کہ اسے دوزخ تک پہنچا کر چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی اکساہٹوں سے بچائے، اللہم آمین۔ اور کثرت سے یہ دعا مانگا کیجیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ اس کے غضب، عذاب اور بندوں کی شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، اللہم آمین۔ اسی لیے آخر میں بتایا الاقلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے جسے کہا جائے پرہیزگاروں کے۔ بتا دیا گیا کہ اس دن متقین کے سوا تمام دلی دوستوں کو ایک دوسرے کے دشمن ہو جانے کا خاص طور پر ذکر کیا کہ مشرکین جو دنیا میں ایک دوسرے کی دوستی کی وجہ سے اللہ کے نبی کی دشمنی میں ایکا ہوا کرتے تھے، یعنی مل جوڑ کر جسے کہا جائے شرک پر آمادہ ہوتے رہتے تھے اور اس پر جمے رہتے تھے، یہی دوستی قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی اور ہر شخص دوسرے کو اپنی بربادی کے باعث قرار دے گا اور کہے گا یا ویلتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائی میری بربادی، کاش کہ میں فلاں کو دلی دوست نہیں بناتا۔ اللہ اکبر۔ کل کیا کچھ ہوگا نا، کل ایسے قیامت کے دن باز کا انکار کریں گے اور لان تان کریں گے، لیکن بات یہ کہ کل کچھ کام نہیں آنے والا، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں سوائے الا المتقین۔ متقین کی دوستی اس دن قائم رہے گی۔ اللہ ہمیں متقی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کی صفات دے دے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، کیونکہ اس کا باعث اللہ کی رضا کا حصول ہوتا ہے نا، جو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ یہ دوستی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ دوسرے تمام دوستوں کی دوستی کا باعث کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دنیاوی مفاد ہوتا ہے، جس کے ختم ہونے کے ساتھ یعنی جب دنیاوی مفاد ختم ہو جاتا ہے دوستی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کسی سے مال کی وجہ سے دوستی کرتے تھے، آج بینک کرپٹ ہو گئے، آپ نے بھی وہاں
اللہ سے منہ پھیر لیا، اور بلکہ وہ دوستی کل دشمنی میں بدل جائے گی، کیونکہ وہ دوستی ہی اس دن کے عذاب کا باعث بنے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک دوست عطا کر دے، اللہم یسر لجلیسا صالحا، اللہم آمین۔ اسی لیے سورت کے اینڈ پر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کیا کریں، جاہلوں سے اعراض کریں اور صبر کرنے کا حکم دیتے، فرماتے ہیں کہ تم ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، انہیں ان قریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی فریاد سن لی، اب ہم جانیں اور آپ ان سے کیا کریں، درگزر کریں، ان سے برات اور قطع تعلق جسے کہا جائے کر لیں۔ کہتے ہیں کہ سلام ہے، چنانچہ وہ سب جلد جان لیں گے کہ ان کے ایمان لانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے منہ موڑ لیں، ان کی بد زبانی اور بد کلامی سے جواب نہ دیں، بلکہ ان کے دل پھر جانے کے قادر قول اور فعل دونوں میں نرمی برتیں، انہیں ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں دیکھیے کس طرح سے ان کو دھمکی دی جا رہی ہے نا، کہ ان پر وہ عذاب آئے گا جو ٹل نہ سکے گا۔ اللہ برحق ہے، اپنے دین کو بلند و بالا کرنے پر غالب ہے، اللہ کا کلمہ بلند ہو کر رہے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ ایسا ہو کر آنا کیسے موحد مومن اور مسلم بندوں کو اللہ تعالیٰ نے قوی کر دیا، پھر انہوں نے جہاد کیا، اور کیسے کیسے جیسے کہا جائے ایک کے بعد ایک دنیا پر غالب آتے گئے، اور کیسے بے شمار لوگ دین میں داخل ہو گئے نا، کیسے مشرق اور مغرب میں اسلام پھیل گیا۔ یہ صرف اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اور انسان جب برائی کے جواب میں انسان جسے کہا جائے بجائے کہ بدتمیزی کرے، بد کلامی کرے، کیا کرے، سلام سلام، بس اعتراض کر جائے، یعنی ملاقات کو سلام سے کمپلیٹ کر دے، یعنی یہاں سے بیسیکلی مطلب ان کی حرکتوں سے تنگ آ کر ایسا نہ کرے کہ ان کو ڈیٹ فار ڈیٹ کرے، انہی کے حال میں مگن ہو جائے، بلکہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے، اور پھر ان سے منہ موڑ کر اپنا کام کرتے جائیں۔ اور اپنا کام کیا ہے، بتا دیا گیا کہ دین کی سربلندی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ کام کرنے کی توفیق دے دے۔ آگے سورہ الدخان ہے جو کہ مکی ہے، 53 آیات ہے، 3 رکوع ہیں۔ دخان کا معنی دھواں، چونکہ صورت میں دخان کا ذکر ہے جو مشرکین کو قحط کے زمانے میں شدید بھوک کی وجہ سے دکھائی دیتا تھا، اسی لیے اسے سورۃ الدخان کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی اگر آپ دیکھیں، اس صورت کے ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین یعنی واضح کتاب کی قسم کھائی ہے۔ یہ کتاب اعجاز کے اعتبار سے بھی واضح ہے، اور احکام اور جو اس میں ٹاپک ہے اس کے بیان کے اعتبار سے بھی واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اسی اعتبار سے کھائی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا۔ کون سی رات؟ لیلۃ القدر، جو ساری راتوں سے افضل ہے۔ یہ کتاب اللہ نے بندوں پر نازل کے طور رحمت کے طور پر نازل کی ہے، ورنہ وہ بندوں کی عبادت کا محتاج تھوڑی ہے۔ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندوں کو ہدایت سے محروم نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہدایت دیتا ہے، لیکن آپ کے اندر طلب ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے کہ واقعی آپ ہدایت کے متلاشی ہیں، تو اللہ ضرور دے گا آپ کو ہدایت۔ اللہ سے مانگا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ دعا مانگا کیجئے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت۔ اب آگے دیکھیں، مشرکین کفار قرآن مجید اور بعد الموت کے بارے میں شک کرتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ان فرعونیوں کو موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے فرعون کے انجام سے ڈرایا گیا۔ اس کی ملکیت میں آپ دیکھیں سونے کے انبار تھے، باغات کی بوتان تھی، کتنے بیسوں محلات تھے، سونا اگلتی زمینیں تھیں، ہزاروں جسے کہا جائے لونڈیاں غلام تھے، لاکھوں پر مشتمل فوج تھی۔ مختصر یہ کہ جو کچھ مصر میں تھا وہ سب اسی کا تھا۔ وہ ہر جاندار بے جان چیز کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا، لیکن آپ دیکھیے یہ سب کچھ اس کے کسی کام نہ آیا، اور وہ اپنے جسے کہا جائے مظلوموں اور محکموں کی نظروں کے سامنے دریا کی بے رحم موجوں میں کیسے غرق کر دیا گیا نا۔ اور کیسے کہتا ہے نا، آمن تو میں ایمان لے آیا کہتا ہی رہ گیا۔ لیکن آپ دیکھیے یہ چیخ و پکار اس کے کسی کام نہیں ہے۔ اس نے جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑا اس سب کا وارث اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ کل کے محکوم آج کے حاکم بن گئے، کل کے مملوک آج کے مالک بن گئے۔ یہ ہے اللہ کا فیصلہ، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو نافذ ہو کر رہتا ہے۔ میں اور آپ جب کبھی حالات اس طرح کے پلٹا کھائیں زندگی میں، بس اللہ پر توکل کیجیے، اللہ کی طرف نظر لگائیے۔ اب دیکھیے کیسے کل کے جیسے کہا جائے جو محکوم تھے حاکم بن گئے نا، کل کے جیسے کہا جائے حاکم کیسے جسے کہا جائے ڈوب گئے، ختم ہو گئے، غرق ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا چیخ چلانے کا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی گھڑیوں میں ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانی کر دے عبادات کرنا، اللہ تعالیٰ اپنا قرب ہمارے لیے آسان کر دے، اللہم آمین۔ اور پھر دیکھیے کہ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، سو ان پر نہ تو آسمان و زمین روئی اور نہ انہیں مہلت ملی۔ یعنی ان فرعونیوں کے نیک کمال ہی نہیں تھے جو آسمان پر چڑھتے اور ان کا سلسلہ منقطع ہونے پر آسمان روتا نہیں، زمین پر بھی وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو زمین کیسے روتے؟ آسمان و زمین میں کوئی بھی ان کی ہلاکت پر ہونے والا نہیں تھا۔ اللہ
اکبر۔ مسند ابو یعلا میں ہے ہر بندے کے لیے آسمان میں 2 دروازے، ایک سے تو اس کی روزی اترتی ہے اور دوسرے سے اس کے اعمال اور اس کے کلام چڑھتے ہیں۔ جب یہ مر جاتا ہے تو وہ عمل رزق کو گمشدہ پاتے ہیں تو روتے ہیں۔ پھر اسی آیت کی اللہ کے نبی نے تلاوت فرمائی۔ تو اصل بات ہے کچھ لوگوں کے مرنے کے بعد کیا آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی ان کے جسے کہا جائے جانے پر ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے جانے پر دیکھے کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ کیونکہ اعمال ہی ایسے نہیں چھوڑے کہ جسے کہا جائے زمین روئے یا آسمان روئے نا، تو پھر جسے کہا جائے کوئی بھی نہیں روتا۔ اللہ کرے میں اور آپ ایسے اعمال چھوڑ کے جائیں کہ ہمارے جانے پر بھی الحمدللہ زمین اور آسمان ان جگہوں کو یاد کریں جہاں میں اور آپ عبادت کرتے تھے نا۔ اللہم احسنا کہ بدنا بالامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ، اللہم آمین۔ اسی لیے دیکھیے آگے بتا دیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا نا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا اس کی تخلیق کا مقصد ہے، ایک تو یہ کہ اپنے رب کی عبادت کریں اور دوسری طرف کیا اپنے بھائیوں کی خدمت بجا لائیں۔ مراد ہے کہ ایک طرف جو ہے اپنے خالق اور مالک کی عبادت اور تابعداری اور دوسری طرف وہ انسانوں کی خدمت میں لگے رہیں۔ لیکن دیکھیے اکثریت اپنے مقصد کی حیات کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی لیے دیکھیے وہ آخرت کا انکار کرتی ہے نا۔ اور حقیقت یہ کہ جس دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا ان کے درمیان فیصلے کر دیے جائیں گے۔ اس دن ایک مقررہ وقت ہے جو کسی کے انکار یا اقرار سے آگے پیچھے نہیں جائے گا۔ اس دن کوئی جگری دوست اپنے دوست کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا نا، اور سوائے اس کے کہ جس پر اس کا رب مہربانی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی جسے کہا جائے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نیک لوگ انشاءاللہ موحد جو گناہ گار ہوں گے ان کی سفارش کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں جسے کہا جائے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے کہ میں اور آپ اس مقصد کو پورا کر کے جائیں۔ آپ دیکھیے جو کائنات میں جتنی بھی اللہ کی کریشن ہے سب اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہیں نا، اور سب اپنے مقصد میں لگی ہوئی ہیں، لیکن میں اور آپ دیکھیے کیسے مشغول ہیں شغولیات بیکار قسم کے کاموں میں نا۔ تو اصل بات ہے یہ جو لاعبین ہے نا، کھیل تماشے بلا وجہ میں غصب بلا وجہ میں ایسی باتیں کرتے رہنا، ہر چیز مقصد کے تحت بنی، اور میرا اور آپ کی زندگی کا مقصد اپنے خالق کی عبادت ہے، اس کی تابعداری، اس کو ماننا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تخلیق کا جو مقصد ہے اس کو پورا کر کے اپنے رب کا بندہ بننے والا بنا دے، اللہم آمین۔ اسی لیے پھر دیکھیے کہ سورت کے اینڈ پر ان ہولناک عذابوں کا ذکر ہے جس کا سامنا اللہ کی نافرمانوں کو کرنا پڑے گا نا، جیسے انہیں جسے کہا جائے زقوم یعنی تھور کا درخت ملے گا نا۔ جو لوگ کائنات کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں نا، آخرت کا انکار کرتے ہیں، انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا جس میں کتنی کچھ سزائیں ہوں گی نا۔ اللہ کی رب کی نافرمانی کی انتہا کی ہوگی نا، تو ایسے نافرمانوں کو کھانے کے لیے تھور کا درخت دیا جائے گا، اسے کھانے کی کوشش کریں گے لیکن ان کے حلق میں اٹک جائے گا، اسے حلق سے اتارنے کے لیے پانی طلب کریں گے، انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کی پی دی جائے گی۔ جو ہی تھور کا درخت ان کے حلق سے نیچے اترے گا تو وہ اس طرح ان کے پیٹوں میں ہول پیدا کرے گا کہ جس طرح پگھلا ہوا تانبا زمین میں انڈیلا جائے تو زمین ابل پڑتی ہے، اس کے ساتھ ہی جہنمیوں کے سروں پر بے انتہا گرم پانی ڈالا جائے گا، جہنم میں چیخو پکار اور آہذاریاں کریں گے۔ فرشتے اسے مزید سزا دیتے ہوئے کہیں گے اپنے اعمال کا مزہ اچھا کیوں، کیونکہ تو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا اور عزت والا سمجھتا تھا نا، یہی وہ دن ہے جس کے بارے میں تو شک کیا کرتا تھا، جہنم کے عذاب کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ کیا کچھ ہم زندگی کو کھیل تماشا سمجھ کے بھول جاتے ہیں کہ وہ دن عذاب کا دن ہے، اگر آج اللہ کی نافرمانی سے نہ رکے تو کل کیا کچھ ہے ورنہ۔ اب سوچیں شیطان کیسے لوگوں کے لیے ان کے گناہوں کو بہت ٹیمپٹ کر کے دکھاتے ہیں، خوبصورت بنا کے دکھاتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں نا فیشن کے طور پر اختیار کرتے ہیں، یعنی لوگ گناہ بھی فیشن کے طور پر کرتے ہیں۔ اب سوچئے فیشن انسان اپنی عزت اور خوبصورتی کے لیے کرتا ہے، ایسے لوگوں کو گناہ سے روکا جائے تو وہ اپنے آپ کو یہ بے عزتی محسوس کرتے ہیں۔ آپ سوچیں پھر ان کے سروں پر کیسے ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور کہیں گے کہ تیری کی سزا ہے، کیونکہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا اور عزت والا سمجھتا تھا نا۔ کیا کچھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے کہ کیسے گناہ گار کا کیا کچھ کھانا ہوگا نا، کیسے جیسے تلچھٹ کی طرح نا پیٹ میں کیسے کھولے گا تیز گرم پانی، اور کیا کچھ جسے کہا جائے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھتے، اللہم آمین۔ اس کے برعکس دیکھیے آگے بتا دیا گیا کہ اس کے علاوہ کہ جو لوگ الحمدللہ اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری نعمتیں دیں گے نا، یعنی نعمتوں کا ذکر ہے جس سے اللہ کے نیک بندوں کو نوازا جائے گا، اللہم اجعلنا منہم۔
یاد رکھیے کہ جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جس کا عقیدہ کفر و شرک کے ملاوٹ سے پاک ہو اور اس نے سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی ہوگی۔ جو شخص اپنے رب کی نافرمانی سے بچتا ہے، اس کی تابعداری کرنے کے ساتھ اس سے ڈر ڈر کر زندگی گزارتا ہے، ایسے شخص کو متقی کہا گیا ہے نا۔ اور قیامت کے دن متقین ہر طرح امن و امان میں ہوں گے، انہیں جنات میں، انہیں جسے کہتے ہیں جنت کے اندر جگہ دی جائے گی جس میں چشمے آبشاری جاری ہوں گے، انہیں نہایت ہی نفیس و باریک ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ وہ جنت میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر اپنے رب کی حمد و ثنا کریں گے، خوب گپوں میں مصروف ہوں گے۔ دنیا میں جب ہم گپے اپنی ہی جیسے کہتے ہیں جن سے ہمارا ذہن ملتا ہے کرے تو کتنا مزہ آتا ہے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ کل خوب گپے ہوں گے، مصروف ہوں گے، اور انہیں موٹی موٹی آنکھوں والی خوبصورت بینی عطا کی جائیں گی۔ جنتی پرسکون ماحول میں جنت کے پھلوں سے لطف اندوز ہوں گے، جو طلب کریں گے ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ انہیں دنیا کی موت کے بعد موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب سے ہر طرح محفوظ رکھے گا، اور آپ کا رب کا یہ سب اللہ کے رب کا یعنی اللہ کا فضل ہوگا، اور یہ سب بڑی کامیابی ہے۔ یاد رکھیے جو عورتیں نیک ہوں گی ان کے خاوند جہنمی ہوں گے تو ان کے نکاح خوبصورت جنتیوں کے ساتھ کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے شوہروں کو بھی متقی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنا دے۔ اسی لیے دیکھیے اب آگے بتایا جا رہا ہے سورہ جاسیہ کے حوالے سے جو کہ مکی ہے، 37 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں۔ کے بعد الحمدللہ آپ سب اچھی طرح جان چکے ہیں کہ جن صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آتے ہیں ان میں اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے جو بڑا معجزہ ہے قرآن حکیم کے ذکر سے ہوتی ہے، یا پھر جسے کہا جائے اللہ کے نبی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ سورۃ الجاسیہ میں بھی ایسا ہی ہے نا، اور جاسیہ کا معنی کیا ہے؟ گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا، چونکہ قیامت کے دن لوگ خوف اور ہیبت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، اور اس صورت میں اس خوفناک منظر کا بیان ہے، یعنی اس طرح سے یہ منظر کشی کی گئی ہے کہ اسے سورہ جاسیہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد جو جسے کہا جائے اس صورت کے اندر بہت ساری نشانیاں پیش کی گئی ہیں، جن میں سے ہر ایک اللہ کی عظمت، اس کے جلال، اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی زندہ گواہ ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آگے دیکھیں کہ ان مجرموں کے جو مکرو چہرے نا، اس کی بات کی گئی ہے جو آیت الہی سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں، تکبر نہیں چھوڑتے اور یوں بن جاتے ہیں گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی وادی ہے، ویل لکل افاک نسیم۔ ویل اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گناہ گار کے لیے نا، جو کہ جہنم کی ایک وادی ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کو تسلیم نہیں کرتے اور جسے کہا جائے اللہ پر بہتان لگاتے، پھر ایسے گناہ گاروں کے لیے ہمیشہ کی تباہی ہے۔ اللہ کی آیات سنتے ہوئے اپنے کفر، انکار اور جسے کہا جائے بدنیتی پر اڑے رہتے ہیں نا، تو گویا کچھ سنا ہی نہیں۔ اس غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت اونچی چیز سمجھتے ہیں اور اسی غرور میں انسنی کر دیتے ہیں نا۔ تو بتا دیا گیا کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، کیسے ان کے مکروہ چہرے سامنے آئیں گے نا۔ پھر آپ دیکھیے اس صورت کے اندر ان نعمتوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت، نبوت، پاکیزہ روزی اور اہل جہان پر فضیلت اور عزت کی صورت میں عطا کی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان نعمتوں سے سرفراز ہونے کے بعد وہ مزید اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرتے، لیکن ہوا یہ کہ وہ بتدریج سرکشی اور معصیت کی راہ پر چل پڑے۔ ہوتا بھی یہی ہے نا کہ جب اللہ بہت زیادہ نعمتیں دے دیتا ہے نا، آپ کو حکمت بھی یاد ہے، پاکیزہ روزی مل جائے، آپ کو دنیا جہان کی نعمت مل جائے، تو اکثر جب علم سے خالی ہوتے ہیں، حکمت سے خالی ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر انسان کیا کرتا ہے؟ بجائے کہ اطاعت کا راستہ اختیار کرے، بتدریج سرکشی اور معصیت کی راہ پر چل پڑتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معصیت سے، گناہ سے بچا لے، اللہم آمین۔ اور کثرت سے یہ دعا مانگا کیجیے، اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کرنے کا، برائیوں کو چھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کرنے کا، وَأَن تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور تو مجھ پر رحم فرما، اللہم آمین۔ کثرت سے اس دعا کو پڑھا کیجیے۔ پھر دیکھیے آگے جو بتایا جا رہا ہے کہ ماضی کے یہ واقعات جو کہ کفار مکہ ہر زمانے کے کفار کو سمجھانے کے لیے بیان کیا جاتے ہیں نا، یعنی جو ماضی کے جو واقعات ہیں کفار مکہ ہی نہیں بلکہ جتنے بھی ہر زمانے کے جو بھی کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ کفار اللہ کے نبی کے زمانے ہوں کہ ہوں یا موجودہ زمانے کے، ان کے کفر اور انکار کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اپنی خواہش کو اپنا معبود بناتے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنانا، جسے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کا یقین نہیں ہوتا نا، تو پھر ایسے شخص کی زندگی کا مقصد صرف یہی رہ جاتا ہے کہ اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ کوئی اخلاقی پابندی، شریعت کو عائد کرنا، پابندیوں کو قبول کرنا اس کو پسند ہی نہیں آتا۔ ایسا شخص نہ اللہ کے اوامر کو
مکمل کرتا ہے یعنی اس کی تعمیل کرتا ہے، اور نہ ہی جسے کہا جائے اس کی منع یعنی اس کی نواحی سے اجتناب کرتا ہے، اور وہ ظلم میں، عصیان میں، نافرمانی میں آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھی اپنے نفس کو الہ بنائے۔ دنیا میں جو بدترین معبود ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے انسان کا اپنا نفس ہے۔ اسی لیے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے رمضان کی گھڑیوں میں دعا مانگا کیجیے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یعنی پلک جھپکنے کی دیر تک بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر، کیونکہ نفس نے اگر آپ کو کنٹرول کر لیا تو پھر وہ آپ کو ویسے نچائے گا جیسے وہ چاہتا ہے۔ اسی لیے آگے دیکھیے، اپنے نفس کو جو لوگ معبود بناتے ہیں نا، تو ایسا شخص دنیا کی لذت پر اس قدر فریفتہ ہو جاتا ہے کہ اس کو مرنے کو دل نہیں چاہتا، اسی وجہ سے سمجھتا ہے کہ ہمارا جینا اور مرنا صرف دنیا میں ہے، موت کے بعد نہ ہم نے زندہ ہونا ہے اور نہ کسی کے سامنے جواب دینا ہے۔ اب سوچئے، انسان اپنی نظریات اور جذبات کو اس وقت الہ کا درجہ دیتا ہے جب وہ دنیا میں بے حد مشغول ہو جاتا ہے اور اپنے حقیقی الہ کو، اپنے رب تعالیٰ کو بھول جاتا ہے نا۔ اسی وجہ سے نفس کا پجاری سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد نہ تو ہمیں زندہ ہونا ہے اور نہ کسی کے سامنے حساب و کتاب کا جواب دینا ہے۔ اسی بنیاد پر کہتے ہیں بس ہم نے تو اسی دنیا میں جینا اور مرنا ہے، ہماری زندگی اور موت کا معاملہ زمانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، زمانے کے رد بدل کی وجہ سے ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں، اور اس کے سوا ہماری زندگی اور موت کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیسے دلائل دیتے ہیں نا، حالانکہ ان کے سامنے موت و حیات کے حوالے سے اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھی تو یہ دلیل پیش کرتے اگر قیامت کے بارے میں تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ انہیں فرمائے کہ زمانے پر یا کوئی موت اور حیات کا مالک نہیں ہے، اللہ ہی تمہیں پیدا کرتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے، موت دینے کے بعد پھر اسی نے قیامت کے دن تمہیں اٹھانا اور اکٹھا کرنا ہے۔ قیامت کے آنے میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کو جاننے اور ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچیے نا، آسمان اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ کے پاس ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو جو لوگ اس طرح کے نظریات رکھتے تھے نا اور برے اعمال کرنے والے بہت کچھ نقصان پائیں گے۔ آپ دیکھیے، جو سائنٹسٹ کسی آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے نا، وہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ جو مادہ ہے اس میں از خود یہ صلاحیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ خود بخود اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جس کے لیے وہ کہتے ہیں بگ بینگ کا حوالہ دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ کائنات ایک دھماکے کے ذریعے سے مورد وجود میں آئی اور اس کی ہی وجہ سے مادہ جسے کہا جائے مورد وجود میں آیا۔ اور مادے کے بارے میں جس سائنٹسٹ کو سائنس کی دنیا کا باپ تصور کیا جاتا ہے، آئنسٹائن، آپ جانتے ہیں نا اس کا کیا نظریہ تھا، اس کا کیا کنسپٹ تھا کہ وہ مادے کو نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی ختم کر سکتا ہے۔ کہتا تھا میٹر کین نائدر بی کریٹڈ نور ڈسٹرائڈ۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے، آسمانی کتابوں پر یقین رکھنے والے، چاہے وہ کس عیسائی ہوں، جرش ہوں، چاہے وہ جسے کہا جائے کرسچن ہوں، چاہے وہ مسلم سائنٹسٹ ہوں، ان کا اس بات پر ایمان رکھتا ہے اس کائنات کے پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اسی کے حکم سے بگ بینگ ہوا۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا کائنات کو قائم رکھے گا اور جب چاہے گا اسے فنا کر دے گا، اور اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی جس میں لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمانے کہ ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، اور زمانہ تو میں ہی ہوں، تمام اختیارات میرے پاس ہیں، میں ہی دن رات کو بدلتا ہوں۔ تو جو لوگ مادہ پرست ہوتے ہیں نا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ زندگی اور موت صرف زمانے کے جسے کہا جائے مد و جزر ہے، بس ابھی ہے، ابھی پیدا ہوئے، کل مر جائیں گے، اور موت کے بعد جسے کہا جائے کوئی اٹھنا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عقیدے کی درستگی کر دے اور ہمیں واقعی اس دن پر ایمان لانے والا بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، زمانے کو گالی مت دو کیونکہ اللہ ہی زمانہ ہے۔ تو کبھی نہ کہ آج کل کے حالات، آج کل کا زمانہ خراب ہو گیا ہے، اس قدر فحاشی نہ کہیں کہ زمانہ تو اللہ ہی ہے، یہ مد و جزر تو آتے ہی اللہ کے اذن سے آتے ہیں۔ ایسے موقع پر وہی ثابت قدم رہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، اور جو وہ انہیں کو نیکی کی توفیق ملتی ہے جو اس راستے پر جم جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، جبکہ قرآن بار بار اس دن ایمان لانے کی تاکید کرتا ہے جس دن نیک اور بد جسے کہا جائے ہر کسی کے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ قرآن کا انداز کہیں آپ دیکھیں گے کہ حکیمانہ ہے، اور کہیں ناصح کا انداز ہوتا ہے، کہیں قبر کے انداز میں ہوتا ہے، اور کہیں پہ سوال و جواب کا ہوتا ہے، اور کہیں جو ہے منظر کشی کی جاتی ہے۔ گویا قرآن مجید پڑھنے والا اس دنیا میں قیامت کے واقعات کو ایسا لگتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس صورت کے آخر میں بھی بالکل یہی منظر کشی، یہی سین کریٹ کیا گیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، حشر کا میدان ہے، لوگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، اللہ بندوں سے مخاطب ہے، کہا جا رہا ہے کہ تم نے قیامت کو بلا دیا تھا، آج تمہیں بلا دیا گیا ہے۔ تم آیت الہیہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم خود مذاق بن کر رہ گئے ہو۔
ایسے منظر کشی کی گئی ہے نا، قیامت کا دن اس قدر ہولناک ہوگا کہ ہم اپنا حمل ثابت کر بیٹھے کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو پھینک دے گی۔ رب ذوالجلال کے جلال کی وجہ سے لوگ اس طرح حواس باختہ ہو جائیں گے جس طرح نشہ پینے والا حواس باختہ ہوتا ہے، حالانکہ کسی نے کوئی نشہ نہیں پیا ہوگا۔ یہ حالت لوگوں کی وجہ سے ہوگی، لوگوں کی اس وجہ سے ہوگی کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ لوگ آپس میں بات کرنے کی جرات نہیں کر سکیں گے سوائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کی جسے کہتے ہیں نا، ایک دوسرے کی بن بناہٹ سنیں گے۔ خوف کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں نیلی پیلی ہو چکی ہوں گی، اور حواس فاختہ کی وجہ سے وہ دنیا کی زندگی کے بارے میں کہیں گے ہم دنیا میں صرف 10 دن ٹھہرے۔ جو ان میں زیادہ اعتماد کے ساتھ بات کرنے والا ہوگا وہ کہے گا ہم دنیا میں 10 دن نہیں بلکہ صرف 1 دن ٹھہرے۔ قیامت کے دن ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ جب لوگ حساب و کتاب اور رب ذوالجلال کے خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل ٹیڑھے کھڑے ہوں گے۔ اسی حالت میں ہر جماعت اپنے اعمال نامہ کی طرف بلائی جائے گی اور اعلان ہوگا کہ آج تمہیں تمہاری کی جزا یا سزا دی جائے گی۔ ہماری کتاب تمہارے بارے میں جو بیان کرے گی وہ سچ ہوگا، اس لیے کہ جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے ہم اسے تحریر کروایا کرتے تھے۔ جو ہی لوگوں کو ان کے اعمال نامے ملیں گے تو لوگ اپنا اپنا رد عمل ظاہر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر وضاحت فرمائی کہ ہماری طرف جو اعمال نامے لوگوں کو دیے جائیں گے وہ ہر انسان کو بول بول کر بتلائے گا کہ تو کیا عمل کرتا تھا۔ آج سے کچھ صدیاں پہلے دیکھے بے شمار لوگ اس بات پر گمراہ ہوئے کہ انسان کے اعمال کا وزن نہیں ہو سکتا، اور لوگ یہ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے کہ قیامت کے دن خربوں لوگوں کے اعمال نامے کو کس طرح ان تک پہنچ جائیں گے نا۔ الحمدللہ آج آپ دیکھ لیجیے، آج کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس نے اس لیے سب کچھ سچ کر دکھایا، اور نہ معلوم آئندہ کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ڈسکوری ہوگی اور کس کس انداز میں قیامت کی تصدیق ہوتی جائے گی۔ جہاں تک اعمال نامے بولنے کا تعلق ہے تو آج دیکھیے ڈیجیٹل سی ڈی کا ایک ایک لفظ بولتا سنائی دیتا ہے، اور بولنے کی شکل میں پوسٹ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ای میل کے ذریعے ہزاروں میل دور کی معلومات ایک ایک لمحے میں دوسرے تک پہنچ جاتی ہے۔ جس رب نے انسانوں کو یہ صلاحیت بخشی، کیا وہ سب کچھ نہیں کر سکتا؟ سب کچھ ہوگا۔ اصل بات ہے میں اور آپ اس پر یقین لے کر آئیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو 3 مرتبہ پیش کیا جائے گا۔ 2 پیشیاں لڑائی جھگڑوں اور عذر کے بارے میں ہوگی، اور تیسری پیشی اس وقت ہوگی جب صحیفے اڑ کر ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے۔ کچھ لوگ اسے دائیں ہاتھ سے پکڑنے والے ہوں گے اور کچھ لوگ اسے بائیں ہاتھ سے پکڑنے والے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا نانا اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دے۔ آپ دیکھیے قیامت کے خوف اور اللہ رب العزت کے جلال کی وجہ سے لوگ کیسے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے اس دن کی، جیسے کہا جائے وحشت سے، اس دن کی ہولناکیوں سے۔ کیسے اعمال نامے دیے جائیں گے، کیسے قیامت کا منظر ہے، سب کا سب سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا انجام اچھا کرے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی، واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی، واجعل الحیاة زیادۃ لی فی کل خیر، واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ اے اللہ میرے لیے میرے دین کو درست فرما جو میرے معاملات کا محافظ ہے، اور میرے لیے میری دنیا کو درست فرما جو میرے معاش کا محافظ ہے، اور میرے لیے میری آخرت کو درست فرما جس میں میرا لوٹنا ہے، اور میری زندگی کو میرے لیے ہر بھلائی میں اضافے کا باعث بنا، اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت بنا دے۔ اللہم آمین۔ اسی لیے دیکھیے سورت کے آخر میں فرما دیا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بس اللہ کی تعریف ہے جو آسمان و زمین میں اور تمام جہان کو پالنے والا ہے، اور تمام بزرگی بڑائی آسمان و زمین میں اسی کی، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ کرے میں اور آپ اللہ کی بڑائی کو مان جائیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تو ہمیں اپنی معرفت، اپنی پہچان دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت اللہ کا عذار ہے اور کبریائی اس کی چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان کو مجھ سے چینے گا میں اس کو عذاب دوں گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متکبر لوگ چیونٹیوں کی صورت میں لائے جائیں گے، انہیں ہر طرف سے ذلت ڈھانپے ہوئے ہوگی، اور انہیں بولس نامی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان پر آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے اور انہیں جہنمیوں کے زخموں کے پیپ پلائی جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الفردوس العالی من الجنہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اپنے لیے دعا کر لیں۔
چلیے الحمدللہ رب العالمین، مجھے امید ہے کہ آپ نے الحمدللہ اپنی دعائیں کر لی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی آپ دعائیں مانگیں آپ سب کے حق میں، اور جن جن کے لیے دعائیں مانگیں ان سب کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ جو بھی جس کی جو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ٹھیک کر دے، اللہم آمین۔ آپ میں سے کوئی اپنی فیلنگ شیئر کرنا چاہتا ہے تو ہینڈ ریز کر دے، ورنہ یہ کہ انشاءاللہ ہم اپنی آج کی جی سسٹر فریدہ پلیز آپ لے لیجیے۔ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے میرے لیے یہ آیت بہت پاورفل لگی ہے، کیونکہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا مطلب جسٹس ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ حساب کر دیتے ہیں، کہ ان کا لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ان کو کیوں اللہ تعالیٰ اتنا دیتے ہیں، اور مطلب ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ آیت سب سے سامنے آ گئی کہ جو دنیا کو چاہتا ہے اس کو دنیا میں اس کا حق مل جائے گا، جو آخرت میں جاتا ہے تو وہ آخرت کو اس کو ملے گا۔ ایک یہ بات، اور دوسری بات مجھے یہ لگی کہ جیسے انسان اور جانوروں کو جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو ان کو سینسس دی ہے، تو جانور جو ہے وہ صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ تو بائی نیچر اللہ کے سبمسو ہے، یعنی یعنی کہ اور انسان کو خود کرنا پڑتا، اور انسان کو انٹیلیجنس دی ہوئی ہے جو کہ فرشتوں کو نہیں دی، اور چوائس بھی نہیں دی، اور جو جانوروں کو نہیں دی۔ اگر انسان اسٹرائیو کرتا نا، ابن القیم الجوزی کی یہ وہ ہے کوٹیشن کہ جب انسان اسٹرائیو کرے گا نا تو وہ اللہ کے راستے میں جب چلتا جائے گا نا تو وہ اینجل سے بھی اونچا درجہ پا سکتا ہے۔ اللہ کرے ایسے ہی ہوں کہ واقعی میں اور آپ اپنی چوائس جو مجھے آپ کو ملی ہے اس کو واقعی صحیح استعمال کریں گے تو واقعی اینجل سے بھی اوپر درجہ پا لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو آزادی ملی ہے بس یہی ہمارا امتحان ہے کہ اس آزادی کا میں اور آپ کرتے کیا ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیے ایون رمضان بھی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ لوگ اکثر رمضان میں ڈی ہائیڈریٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ رمضان میں آپ دیکھیے کہ لائک کبھی کبھی بچوں کے اسکول ہیں، آپ اوور ویلم ہو رہے ہوتے ہیں، ایک طرف آپ کو اپنی عبادت کی فکر ہوتی ہے، دوسری طرف بہت ساری پرابلم بیک ٹو ہوم ادھر آگے پیچھے چل رہی ہوتی ہے نا۔ ایسے موقع پر آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو مطلب کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ان کو روزے میں تھوڑا لائک ان کو بہت فیل ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ روزہ ان کے لیے بہت بھاری ہے۔ وہی بات ہے کہ ہر ایک کے لیے امتحان الگ ہے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے میرے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہو، لیکن آپ کے آس پاس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جن کے لیے انتہائی مشکل ہے، وہ پورے گھر کو اٹھائے رکھتے ہیں بعض اوقات۔ تو کہنے کا مقصد بس وہی ہے کہ اللہ نے چوائس دی ہے، اب آپ چاہیں تو خوشی سے اللہ کی اطاعت کریں، ورنہ تو جانا تو اللہ کے پاس ہے نا، جو سبمیشن تو اللہ کے ساتھ کرنی ہے۔ اگر دنیا میں ٹھیک ہے تکلیف آ رہی ہے، مشکلات ہے، ٹھیک ہے روزہ مشقت ہے، آف کورس ہر ایک کے لیے مشقت ہوتی ہے کہ سارا اتنا لانگ ٹائم کے لیے اللہ کی خاطر انسان بھوک پیاس برداشت کرے تو تھوڑی سی زبان کو ہی برداشت کر لے، لیکن بات وہی ہے کبھی پاس ہوتے ہیں کبھی فیل ہوتے ہیں، بس یہی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیابی دے، جزاک اللہ۔ ایک اور بات مجھے یاد آئی ہے، سوری، وہ شیخ سلیمان کی وہ ججمنٹ ڈے کی سیریز ہے، ان میں یہی بتایا انہوں نے کہ باڈی پارٹس جب بات کریں گے، مطلب when the body part speaks، تو اس میں انہوں نے یہی کوٹ کیا تھا، کہتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ انصاف آخرت میں بھی دے گا۔ سب پہلے تم اپنی پریزنٹ جب when you're presented in front of Allah، اس کے بعد آپ کو یہ پوچھا جائے گا تو you have the right to debate، تو آپ ڈیبیٹ کریں گے اور اپنی جسٹس پروف کریں گے کہ آپ نے یہ، اور اپنی ڈینائی کریں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر بتائیں گے باڈی پارٹس کو بات کرو، تاکہ تم مطلب جسٹس اللہ کی دیکھے۔ میں تو I was overwhelmed۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور انسان کیسے جھگڑا کرے گا اپنی ہی باڈی پارٹس کے ساتھ؟ میں تو تمہاری خاطر جھگڑ رہا تھا اور تم ہی میرے خلاف میرے اگینسٹ بات کر رہے ہو۔ تو واقعی کل تو پتہ نہیں کتنا کچھ وہ دن ہے کہ ہمیں تو اتنا کھول کھول کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات، اللہ کے نبی کی احادیث ملتی ہیں، اس کے باوجود دیکھیے کہ
شرمندگی بھی بندگی ہوتی ہے، بعض اوقات بہت زیادہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اس کے باوجود دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ قرآن مجید کے کتنے عمل کرنے والے تھے. میں بار بار وہ حدیث کا مفہوم یاد کرتی ہوں کہ جو بیسٹ قرون ہے اس میں جو ثم یلی مطلب اس طرح کا ورڈ آتا ہے نا، اس کے بعد یہ، اس کے بعد 3 جو جنریشن ہے بیسٹ تھے واقعی. انہوں نے علم کو عمل میں کیش کروایا. آج علم تو بہت ہے لیکن علم ماشاء اللہ پتہ بھی بہت ہوتا ہے، سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ آسا بولیں گے، لیکن آپ دیکھیے ہماری زبان کہاں رکتی ہے. اور جب کوئی بات ہماری، جیسے میں اللہ کے نبی کا دیکھ رہی تھی کہ کیا کچھ نہیں، مشرکین مکہ یا آس پاس کے لوگ آپ کو کہتے کون سا ملک ایسا نہیں تھا جو جہاں دعوت دیتے اور آپ کو سننا نہیں پڑتا، لیکن آپ دیکھیں اس کے باوجود آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، کبھی ریونج نہیں لیا. لیکن آپ اس کے برعکس دیکھیں آج ہمیں کوئی کچھ کہہ دے جبکہ ہم صحیح ہوں تو ہم اپنی بات کہہ کے دم لیتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے والا بنا. جزاک اللہ سسٹر فریدہ. سسٹر وحیدہ پلیز آپ انشاءاللہ شیئر کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جیسے ابھی سسٹر فریدہ نے بھی کہا کہ اللہ نے انسان کو بنا دیا ہے، وہی اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے طریقے بتا دیے ہیں زندگی کے. اب ہم نے چوز کرنا ہے کہ ہماری خواہشات دنیا کی ہے کہ آخرت کی ہے. 2 راستے ہیں. پہلے بھی جو صورت میں آپ نے جیسے بتایا تھا نا کہ 2 راستے ہیں دنیا کے، لیکن ہم دنیا میں پڑھ کے اتنے غافل ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں اصل والا راستہ ہی بالکل بھولا ہوا ہے کہ جہاں اصل زندگی ہے. تبھی جب موت کا نام آتا ہے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں ہائے موت کا نام ہر وقت مرنا نہیں کرتے ہوتے، ان کو موت کا نام ہی لینا اچھا نہیں لگتا. اس ہمیں تو یہ ہے کہ اگر ہم ہر وقت موت کو یاد کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو گناہ سے بچ ہی جائیں گے نا. تو جتنا مرضی انسان دنیا کے جنگیڑوں میں پڑ جائے لیکن 4 صورتوں میں دنیا اور آخرت دونوں چیزوں کا بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ دنیا کی دولت میں پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کے لیے ایک آزمائش ہے کہ آپ کس طرح خرچ کرتے ہیں، کس طرح اس کو صرف کرتے ہیں، کس طرف لے کے جاتے ہیں. تو اس کا تزکیہ ہر وقت کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم جو کچھ اللہ نے دیا ہے تو اس پر کس طرح ہم استعمال کرتے ہیں. آیا ہم دنیا کی ہو کے رہ گئے ہیں یا آخرت کے لیے بھی راستے یہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ عمل جب علم آئے گا تو عمل کی بات، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کیا ہوا ہے. اگر ہم اس کو پڑھ لینا اس طرح جیسے آپ پڑھ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، ہمیں بتا رہی ہیں، تو ضرور ہم کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ بالکل انسان سیکھتا ہے کرتا ہے. اگر ہم اس کو کھولیں گے نہیں، اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، اس کو تو وہ بند کتاب ہے، وہ اس کا احترام ہی ہے، اوپر رکھا ہوا ہے قرآن پاک ہے اس کا، لیکن اس کے اندر کیا ہے بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بار بار جنت دوزخ کا موازنہ پورے قرآن میں یہی ہے نا کہ پھر کیا تکبر والوں کا کیا ہے، جس نے معافی نہیں مانگی اس کے لیے کیا ہے. تو وہی ہے نا، عمل تبھی آئے گا علم آئے گا. تو اگر علم ہی نہیں ہوئے گا تو ہم آگے کیسے لے کے چلیں گے. میں تو اپنے لیے یہ سوچتی رہتی ہوں کہ جب تک میں اس کو پڑھوں گی نہیں تو مجھے کیا پتا ہے قرآن میں کیا ہے کیا نہیں. تو یہی ہے نا جو بھٹکی میں جو دنیا کی خواہشات اتنی زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم تو وہ سوچ کے ڈر لگتا ہے کہ جس وقت انسان اس کو پڑھتا ہے کہ ہر چیز کا حساب ہوئے گا، ہاتھوں کا، منہ کا، ہر چیز کا. تو پھر اگر انسان اس پہ چلے تو پھر وہ میرا خیال ہے کہ علم کے ساتھ عمل آئے گا. اگر علم نہیں لیں گے تو عمل نہیں آئے گا. قرآن کھولیں گے نہیں، ایسے تفسیر سے نہیں پڑھیں گے تو کیا پتا چلے گا ہمیں کہ کیا ہے. چاروں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات بتائی ہوئی ہے، دنیا اور آخرت، اچھے کام کرنے والوں کے اور برے کام کرنے والوں کے راستے بتا دیے پیدا کر کے. اور اب انسان پہ ہے کہ اس نے کس طرح عمل کرنا ہے، کون سا راستہ چوز کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں بارک اللہ ماشاء اللہ. بارک اللہ. سسٹر وحیدہ بہت اہم بات ہے، تقابل مسلسل ہوتا جا رہا ہے اور خاص کر دیکھیے علم کے ساتھ جیسا آپ نے بتایا عمل بدلتا ہے. اور یقین کریے کئی دفعہ پڑھتے ہیں اور جب تیاری کرتے ہیں تو اس وقت یقین بہت سارے ایسے عجائبات کھلتے ہیں ہر دفعہ. حالانکہ بارک اللہ کئی ہمیں دفعہ کئی چیزیں نہیں پتہ چلتی ہیں. حالانکہ پچھلی دفعہ بھی میں نے کھولا ہوا ہے، پچھلے سال کا بھی یہ خلاصہ قرآن، تو اس میں سے بھی میں چیزیں دیکھتی ہوں. تو پھر وہی ہے نا کہ
इल्म आएगा तो वही अमल में बातें आएंगी। अगर वही सुनी है पढ़ी है वो डिटेल से, वो नहीं, वो सुनी जैसे एक किताब पढ़ी है उस पे सोचना है ये कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमारा दुनिया बनाई किस वजह से, हमारी आजमाइश है ये दुनिया भी, कि हमने क्या कुछ किया है, क्या इसमें कितना वक्त लगाया मेरे लिए और कितना। मैं तो अभी यकीन करे वही है ना, मैं अपने लिए सुबह सोचती हूँ इतना घंटे में उठी हूँ, इतने घंटे में मैंने ये काम किया, ये काम किया, ये फिर मैं कहती हूँ अल्लाह पाक आप खुश है ना, इतनी देर तो मैंने, अब मेरा कबूल कर ले। ये भी तो है ना कि अल्लाह कबूल करते हैं कि नहीं। ये बहुत है हमें कि अल्लाह ताला हाँ कबूल कर ले। अब आपको रिमाइंडर ऑलवेज फायदा देते हैं। जब भी आप या मैं पढ़ते हैं या सीखते हैं सिखाते हैं तो ऑलवेज आप ऐसा कभी नहीं कह सकते कि आपने कोई आपको रिमाइंडर नहीं मिला। हो सकता है पहले बात पता थी लेकिन आप भूल चुके थे, आपके माइंड से निकल चुका था, तो आपको या तो नई बातें पता चलती या फिर आपको पिछली जिसे कहा जाए रिमाइंडर्स मिल जाते हैं ना। तो बस अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक देते हैं। इंशाल्लाह आयत तदब्बुर पे चलते हैं। आज की जो आयत तदब्बुर है, वला मन सबरा व गफरा इन्ना ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, और यकीनन जो सब्र करे और माफ़ कर दे तो बिलाशुबा ये यकीनन बड़ी हिम्मत के कामों में से है। सूरह अश-शूरा आयत जिसे कहा जाए 43 है। तो आज आपने इंशाल्लाह, सब्र तो है ही, रमज़ान महीना ही सब्र का है, तो इंशाल्लाह आप स्पेशल सब्र करेंगे। और सब्र के साथ साथ में आपको पता है जब आप सब्र करेंगे तो आपको बहुत सारे लोगों को माफ़ भी करना पड़ेगा, और जब आप माफ़ करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा ये हिम्मत के कामों से। और कहते हैं ना सब्र, सूरह नहल की आयत में शायद ना कि सब्र भी इल्ला बिल्ला, यानी अल्लाह के इज़्न से ही लोगों को नसीब होती है। बहुत सारे लोग माशाल्लाह बहुत इल्म वाले होते हैं लेकिन सब्र नाम की चीज़ नहीं होती है। बहुत दीन का काम करने होते हैं उनके, मगर सब्र उनके अंदर कहीं नजर नहीं आता। पैनिक जिसे कहा जाए उनकी पर्सनालिटी, उनकी जैसे कहा जाए शख्सियत होती है ना। तो असल बात है कि जब इल्म आता है ना तो वो आपके लिए सब्र को आसान कर देता है और फिर आपके लिए माफ़ करना आसान हो जाता है। फिर जब आप ये दोनों काम करेंगे तो ये तो बस अज़्मिल उमूर है, हिम्मत के कामों में से। आज आप रमज़ान की घड़ियों में अल्लाह ताला से ये दोनों चीज़ें मांगेंगे, सब्र, सब्बार, और जिसे कहा जाए लोगों को माफ़ करने। जैसे अल्लाह ताला मुसलसल अपने बंदों को माफ़ करता रहता है, तो आप भी इंशाल्लाह कीजिएगा। बस कभी फेल होंगे तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह की तरफ रुजू कर लीजिए, तौबा का दरवाज़ा खुला है। अल्लाह ताला की ज़ात तो गफूर रहीम है। कल ही हमने देखा कि अल्लाह की रहमत कितनी वसी है ना। तो कभी मायूस ना हो कि मैं इरादा करती हूँ फिर मैं गिर जाती हूँ, कोई बात नहीं, हो गए गिर गए तो उठ जाइए, कोई मसला नहीं है। बच्चे भी गिरते हैं उठ जाते हैं, आप भी उठिए और अल्लाह की तरफ फिर से चल पड़िए। अल्लाह ताला आसान करते। फिर आज की जो दुआएं पढ़ी गई हैं इंशाल्लाह इनको एक दफ़ा देख लीजिएगा। फिर आप देखिए कि अमली काम जो आपको नजर आ रहे होंगे इंशाल्लाह एक दफ़ा चेकलिस्ट की शक्ल में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज हमारे 25th जस्ट कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे हमारी ये खुलासा कुरान की तकमील होगी। 5 जस्ट रह के, आई नो कि आप लोग जागने की रात थी, हर एक के लिए मुश्किल था, आप में से हर कोई अपने अपने लेवल पर कोशिश कर रहा था। इसके बावजूद भी आप लोग आए तो अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की बहुत ज़्यादा खैर भलाई दे, जन्नत के बाला खाने दे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रजामंदी दे, अपना दीदार दे। आई नो के आना बड़ा मुश्किल था लेकिन इसके बावजूद आपने घंटा दिया और अल्लाह की रहमत से आई नो कि वक्त तो गुजर जाता मेरा भी और आपका भी, लेकिन असल बात है जैसे अभी सिस्टर वहीदा ने कहा ना कि वो अल्लाह ताला से एक मज़ा आता है कि जब आप एक घंटा भी अल्लाह को देकर और आप खुशी महसूस करते हैं ना, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी घंटे अल्लाह के रास्ते में लगा दी, जुम्मे का दिन है, दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से राज़ी हो जाए और उन अमाल की तौफीक दें जिससे अल्लाह का दीदार नसीब हो जाए, अल्लाह की रजामंदी नसीब हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में बाला खाने और बेहतरीन अंदाज से अल्लाह ताला हम सब की मेहमानी करे। अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फीक, और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फीक। मेरी आपसे इंशाल्लाह मंडे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।